بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کو انتقالات، اراضی کی اقسام اور ان کی تفصیل بتاؤں گا۔ اگر آپ توجہ کریں گے، غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ اس کو ذہن نشین کر لیں گے۔ تو بھائیوں، انتقالات کی مختلف اقسام ہیں۔ چند اہم ترین جو روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتے ہیں وہ آپ ان کو ذرا سنیں۔ انتقال، وراثت، تملیک، اس کے بعد بے زبانی، ہبہ زبانی، وقف اراضی جس کو وقف نامہ بھی کہتے ہیں، اچھا، تبادلہ زبانی، مکفول اراضی، فق اراضی، تقسیم اراضی، صیحت نام، صیحت وراثت ہیں جی، حصول اراضی، پٹا نامہ، یہ اپنا اور ہوتا ہے اس میں ایجادی نامہ۔ تو آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے میں آپ کو داخل خارج اور انتقال میں کیا فرق ہے یہ بتاؤں گا۔ داخل خارج اور انتقال ایک ہی چیز ہے، ایک ہی رجسٹر ہوتا ہے محکمہ مال میں، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ایز اے ایگزامپل، بطور مثال میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جب ہم نے کسی بچے کی سرٹیفکیٹ لینی ہو، ایک سکول سے دوسرے سکول میں ایڈمیشن کرانا ہو، تو ہم جاتے ہیں سکول میں اساتذہ کرام کے پاس، تو جو انچارج ہوتا ہے اس سے جا کے ملتے ہیں، جی ہمیں بچے کا سرٹیفکیٹ چاہیے، تو وہ اسی وقت رجسٹر داخل خارج نکالتا ہے، اس میں بچے کی حاضریاں ڈیٹیل چیک کر کے پاس فیل دیکھ کے وہ آپ کو سرٹیفکیٹ بنا دیتا ہے۔ وہ ہوتا ہے اس میں اندراج، کتنی بچے داخل ہوئے، کتنی خارج ہوئے۔ دوسری مثال میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ جب کوئی انسان باقضاء الہی فوت ہو جاتا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، تو ہم اس کا جنازہ پڑھ کر اسے قبرستان میں جا کے دفن کراتے ہیں۔ یعنی وہ اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو گیا، قبرستان میں چلا گیا، دوسرا جہان میں چلا گیا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، اس کو کہتے ہیں انتقال۔ کیا کہتے ہیں جی؟ انتقال۔ اچھا، اب محکمہ مال یا ریکارڈ میں زمینوں کا بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت وارثان آ کر درج کراتے ہیں، تو اسی کا نام ہم لکھتے ہیں کالم نمبر 3 میں، جی فلاں شخص فوت ہو گیا ہے، فلاں فلاں اس کے وارثان ہیں، بیوہ ہو گئے، پسران ہو گئے، دختران یعنی بیوی میت کی، بیٹے بیٹیاں اور اپنا جو بھی ان کے ہیں وارثان، والد زندہ ہو، والدہ زندہ ہو، وہ وراثت کا علیحدہ ٹاپک ہے۔ یہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ انتقال، وراثت ہمیشہ متوفی کا ہوتا ہے، جو فوت ہو جائے۔ وراثت کس کی ہوتی ہے؟ جو فوت ہو جائے۔ اچھا، دوسرا ہے جی انتقال تملیک۔ تملیک کیا ہے؟ تملیک وہ ہے کہ جو انسان مالک اراضی اپنی زندگی میں اپنے وارثان کے نام رقبہ منتقل کر دے تو وہاں تملیک زبانی لکھا جاتا ہے۔
तमलीग का मतलब भी यही है कि जो उसके वारसान हैं, जो जिनको वरासत में हिस्सा मिलता है, वो कौन से वारसान? बीवी, बेटी हैं जी, अच्छा बेटा, वालिद, वालदा, जो वरासत के हकदार होते हैं, जायज वारसान, उन्हीं को तमलीग की जा सकती है, नाजायज वारसान को तमलीग नहीं होती। ये हो गया जी तमलीग। अब आपकी मर्जी है कि तमलीग जुबानी कराएं या तमलीग रजिस्ट्री कराएं। वरासत जो है वो इधर ही होती है अपना। अच्छा, एक होता है इंतकाल डिग्री अदालत, उसमें दावा इस्तकरार हक भी करते हैं, शूफे के लिए भी किया जाता है, हक के शूफा। तो उसकी तफसील मैं आगे आपको बताता हूँ। वरासत सुन ली आपने, तमलीग भी समझ ली। उसके बाद है बै जुबानी या बै रजिस्ट्री। रजिस्ट्री रजिस्ट्रार के पास होती है। जो जुबानी होता है, पहले पटवारी, नायब तहसीलदार और तहसीलदार करते थे, अब वो हो गया है अपना इंतकाल अराजी सेंटर, कंप्यूटर सेंटर में। वो अब ADLR साहब जो है वो उसके बयान लेते हैं, फिंगरप्रिंट लगते हैं। वो वाला प्रोसीजर जो है पटवारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार वाला अब मुंतकिल हो गया है कंप्यूटर अराजी सेंटर में, जो इलाके कंप्यूटराइज हो चुके हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी हाँ, बैजुबानी का ये है कि फर्ज करें कि एक बंदे ने अपनी जमीन फरोख्त कर दी, बेच दी। फहीम ने बेच दी नदीम को, है जी। पहले जमाबंदी में, रिकॉर्ड में फहीम मालिक अराजी था, अब वो बाया है, बेचना चाहता है जमीन। खरीदने वाला नदीम है, बेचने वाला, फरोख्त करने वाला, उसको कहते हैं बाया। सॉरी, बेचने वाला, फरोख्त करने वाला बाया, और खरीदने वाले को कहते हैं मुश्तरी। खरीदने वाला खरीदार, मुश्तरी। अच्छा, फहीम ने जमीन बेच दी नदीम को, तो वो इंतकाल, यानी उसकी उतनी जमीन थी उस देह में, उस मौजे में, उस चक में, उस खाते में, तो वहां से वो रकबा मुंतकिल हो गया अब फहीम से नदीम के पास। इसको कहते हैं बैजुबानी, यानी जो तय तवा हो आपस में लेन देन पैसों का, उसके मुताबिक कोई एकड़ 20 लाख, कोई 40 लाख, कोई 50 लाख, फिर तो जो उनके रेट हैं मुकर्रर, उसी के मुताबिक होता है तय तवा, जमीन की पोजीशन के मुताबिक। बै जुबानी, बै जरी भी होता है, बै सकनी भी होता है, बै कमर्शियल भी होती है जी। अपना फैक्ट्री एरिया में भी होती है, इंडस्ट्री एरिया में भी होती है, तो वो उसकी मालियत उसी रेशो के हिसाब से बढ़ती जाती है। ये बै जुबानी हो गया। उसके बाद है कि तबादला जुबानी। तबादला जुबानी भाईजान, एक चीज, ये पेंसिल है, आप कहते हैं जी ये आप मुझे दे दें, इसके बदले मैं आपको फला कलम देता हूं, आप ये कलम रखें, ये मुझे, अगर मुझे है इसका भी मुझे वारा खाता है तो मैं कह दूंगा जी ठीक है, हम सौदा करते हैं। सौदे को कहते हैं आपस में बाहमी रजामंदी से, यानी एक चीज आप दें, एक मैं लूं, इसको कहते हैं तबादला। जमीन में भी तबादला इसी तरह होता है कि आपको घर के करीब है एक अराजी, कुछ किले नंबरात आपके दूर हैं, तो आप उसके पास गए, उस बंदे ने कहा जी ये जो है मैं आपसे तबादला करना चाहता हूं, मैं अपने घर के करीब हो जाऊं, आप अपने घर के करीब रकबा इकट्ठा कर लें। तो आपस में बाहमी रजामंदी से, ये बैरून देह भी होता है, यानी बैरून देह, बैरून चक, बैरून सिटी, किसी भी मौजा, दूसरे मौजा में उसका रकबा है तो वो भी आप कर सकते हैं तबादला। इसको कहते हैं तबादला जुबानी। अच्छा, तमलीग की फीस खास नहीं होती, सिर्फ 500 होती है। अब शायद उन्होंने बढ़ा दी है, तमलीग रजिस्ट्री में जो है जायज वारसान की जो है ना वो कम है। वरासत की सिर्फ 300 रुपया फीस होती है गवर्नमेंट की। बै की जो है वो 3% है अपना प्रोवेंशनल, यानी नेशनल बैंक में जमा करानी होती है।
1%, 1% ہے ڈسٹرکٹ کونسل، تحصیل کونسل بھی کہتے ہیں اس کو، تو وہ ہوتی ہے 4% بے کی، تبادلے کی ڈبل ہو جاتی ہے، یعنی جو تبادلہ آپ اور میں کر رہے ہیں تو دونوں ہم فیس اس کی ادا کریں گے، اس کی مالیت بنا لی جاتی ہے، اس کے مطابق اس کی فیس ہوتی ہے، وہ ہے 3%، 3 اور 3 6% بن جاتی ہے، یعنی دگنا کریں تو۔ اچھا جی، اس کے بعد ہبہ زبانی بھی، ہبہ کیا ہوتا ہے؟ ہبہ کا انتقال جو ہے، ہبہ کا مقصد ہے بخشیش، انگلش میں کہتے ہیں گفٹ، ہیں جی، ہمارے محکمہ مال میں اس کی قسم ہے ہبہ، ہبہ بخشیش، گفٹ۔ آپ نے کوئی چیز بخشیش کرنی ہے کسی اپنے پیر و مرشد کو، کسی اپنے دوست کو، کسی کو بھی، گفٹ تو گفٹ ہوتا ہے، تحفہ جس کو مرضی دیں آپ، ہیں جی، یہ ہے ہبہ زبانی۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی وقف نامہ، وقف اراضی۔ وقف اراضی اس طرح ہوتی ہے کہ جب مالک اراضی زمین کا، فرض کیا کہ میں مالک اراضی ہوں، میری مرضی ہے میں مسجد، مدرسہ، سرکاری سکول کے نام کر دوں زمین، شاہراہ عام، گزرگاہ عام، سڑک، یعنی اس طرح کا اگر کوئی رفاہی کام ہے تو اگر میں وہ رقبہ وقف کروں تو وقف اراضی کی 1 روپیہ بھی فیس نہیں ہے، یہ بالکل مفت ہوتا ہے، گورنمنٹ کے اس پہ کوئی ٹیکسز نہیں ہے، آپ چاہے وقف کریں، مدرسہ کو کریں، امام بارگاہ کو کریں، مسجد کو کریں، شاہراہ عام کو کریں، ہے جی، یہ ہے وقف اراضی۔ اچھا جی، اس کے بعد جی اس کا ہے مکفول اراضی۔ مکفول اراضی وہ انتقال ہوتا ہے کہ میں نے بینک سے قرضہ لینا ہے، تو جو میں لوں گا قرضہ، پاس بکیں بنوا کے پٹواری صاحب جو ہے اس کو بنا کے دیں گے آپ کو، وہ آپ لے جائیں گے، مقصد ہے بینک والے اس کو چیک کریں گے، تو یہ اس کو کہتے ہیں مکفول اراضی، یعنی رقبہ پلج ہو گیا، جتنی آپ نے قرضہ لیا۔ یہ ہوتا اس طرح ہے کہ یہ بینک کا نام لکھا جاتا ہے بلا قبضہ، یعنی بغیر قبضے کے یہ رقبہ مالک اراضی کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو ہم لکھ دیتے ہیں، زرعی ترقیاتی بینک، کفالت گرندہ، حبیب بینک، فیصل بینک، مختلف بینکیں ہیں، جو کرنا چاہے اس کی مرضی۔ اچھا، جو رقبہ بینک میں بس حصول قرضہ کے لیے اگر ہم کریں تو وہ ہے مکفول اراضی۔ اچھا، اس کے بعد ہے فق و رہن۔ فق یہ ہے کہ وہی جو رقبہ آپ نے پلج کرایا بینک میں، مکفول کرایا، قرضہ لیا، جتنے لاکھ تھا، اس کا جب آپ نے پرافٹ ادا کر دیا، بینک میں چلے گئے، بینک والوں نے جو ہے پیسے جمع کر کے آپ کو ایک رسید دینی ہے اور پاس بک، جو زرعی پاس بک واپس دینی ہے، وہ آپ لے کے دوبارہ آ کے انتقال کرائیں گے اپنے نام، یعنی بینک کا نام ختم ہو جائے گا، رقبہ فق ہو جائے گا، تو وہ اس کو کہتے ہیں فق و رہن۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی اپنا، میں نے بتایا تھا آپ کو ڈگری عدالت۔ جی، ڈگری عدالت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی پہ شوفہ کر دیا، کھاتا شریک آپ تھے، دوسرے بندے نے آ کے اراضی خرید لی، جب آپ عدالت میں جا کر شوفہ دائر کریں گے تو اس کو کہتے ہیں شوفہ، ہے جی، عدالت پھر وہ اس کی ڈگری دے دیتی ہے، مقصد ہے پیشیاں وغیرہ اٹینڈ کرنے کے بعد جو ڈیٹ تاریخ ہوتی ہیں، جس کا حق ہوتا ہے، وہ عدالت کی مرضی جو بھی، وہ ڈگری ہو جاتا ہے رقبہ۔ اس کے بعد اسی ڈگری میں ایک ہوتا ہے استقرار حق، یعنی وراثت میں آپ نے کسی وارث کو چھوڑ دیا، محروم کر دیا، یا رقبہ غلطی سے منتقل ہو گیا، عدالت نے اس کو ڈگری کر کے آپ کو دے دیا، تو اس کو کہتے ہیں جی استقرار حق ہے۔ اچھا، رجسٹری کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جائیں کسی ایڈوکیٹ، وکیل صاحب، لائر کے پاس،
وہ آپ کی رجسٹری کمپیوٹرائز کرائے گا، لکھے گا تحریر بایان مشتریان کی، لکھ کے وہ اپنا پروسیجر کے مطابق سب رجسٹرار صاحب سے وہ بیان کرائے گا، بیان کرا کے رجسٹری منظور کرا کے وہ آپ کو اوریجنل دے دے گا۔ اس کے اسٹام نکلتے ہیں، اسٹام فروش بھی کر لیتے ہیں تحریر، ایڈوکیٹ صاحبان بھی کرتے ہیں۔ بہتر ہے کہ جتنی کوئی ایکسپرٹ بندہ ہو تو اس کے پاس جایا کریں، چاہے وہ اسٹام فروش ہو، لائر ہو، وکیل ہو، ایڈوکیٹ ہو۔ ایڈوکیٹ جو ہیں وہ تمام قانونی شکیں جانتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ ان سے کرائیں۔ رجسٹری تملیک میں بھی ہوتی ہے، بیع میں بھی ہوتی ہے جی۔ تو اس کی اقسام یہی ہیں جو میں نے آپ کو سمجھائی ہیں، بتائی ہیں۔ تو پہلے ہوتے تھے اس میں نام اگر غلط لکھا جاتا تھا تو ہم صیحت نام کا انتقال کرتے تھے، یعنی کسی بندے کا غلطی سے وراثت میں غلط نام اندراج ہو گیا، وہ آ گیا اپنا شناختی کارڈ لے کر، جی یہ میرا نام تو یہ ہے لیکن جمع بندی میں یہ ہے، تو اس کا ہم کرتے تھے صیحت نام۔ تو صیحت نام اب بھی کمپیوٹرائز سینٹر، اراضی سینٹر میں ہو جاتا ہے صیحت نام کا انتقال۔ تو اس کے بعد پہلے ہوتے تھے ادلاپی انتقال، ادلاپی خانہ کاشت میں، خانہ کاشت بخانہ کاشت بھی انتقال ہوتا ہے، اسی کا اندراج۔ تو اس کی تفصیل یہ کچھ لمبا پروسیس ہے، میں آئندہ بتاؤں گا۔ تو بہت شکریہ، بڑی مہربانی، میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے۔ السلام علیکم۔